ہو رہی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے رویوں میں بھی تو خلا ہے. دیر از اے فالٹ ان آور بیہیویئر جس کو ہم شاید نہیں بدل رہے. آپ کے نزدیک ہمارے ہاں وہ کیا رویے ہیں جن کی وجہ سے دو لوگوں کا ساتھ رہنا ناگزیر ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ منیبہ صاحبہ، آپ کا بھی شکریہ اور پی ٹی وی کا بھی شکریہ کہ اس اہم موضوع پر آج ہم بات کر رہے ہیں. میں طلاق کو، اس موضوع کو نکاح سے شروع کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے چوتھا پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے آیت طیبہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عورتوں سے نکاح کرو جو کہ تمہیں بھا جائیں. اب اچھا، کوئی عورت کیسے بھا جائے؟ سب سے پہلے تو نکاح. تو فرمایا فَانْكِحُوا، نکاح کیا ہے؟ اگر ہم عربک ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں یا تفاسیر کو اٹھا کر دیکھیں تو ایک نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے. وہ یہ ہے نکاح کا معنی کہ دو ذاتوں کا ایک دوسرے کے اندر گھل مل جانا، اسے نکاح کہتے ہیں. اچھا، دو ذاتوں کا ساتھ ہونا نہیں، ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جانا، اسے نکاح کہتے ہیں. اگر میں ان کو سادہ لفظوں میں بیان کروں تو جو دو جسم یک قالب، ایک باڈی ہے ان کی اور دو جسم اس کے اندر سموئے ہوئے ہیں، اسلام نکاح اس چیز کو کہتا ہے. اچھا، وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرما دیا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ نکاح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے نکاح دولت کے لالچ کی وجہ سے نہیں نکاح کرنا، آپ نے ڈگری کی وجہ سے نکاح نہیں کرنا، آپ نے لڑکی کی جائیداد دیکھتے ہوئے نکاح نہیں کرنا، آپ نے اس کے بینک بیلنس کو یا اس کے بڑے باپ کو دیکھتے ہوئے نکاح نہیں کرنا، آپ نے اس کی شہرت کو دیکھتے ہوئے نکاح نہیں کرنا، آپ نے اس کے جسٹ حسن کو دیکھتے ہوئے نکاح نہیں کرنا. یہ ساری چیزیں جب نکاح کے لیے پرائرٹی بن جاتی ہیں تو پھر وہ رشتے نہیں نبھتے، وہ نکاح ہوتا ہی نہیں. دراصل وہ ایک جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ تو سیدھا سیدھا بزنس ہے. آج کل ہمارے رشتے نکاح کے لیے نہیں ہو رہے، آج کل ہمارے رشتے لالچ کے لیے ہو رہے ہیں، آج کل ہمارے رشتے ہوس کے لیے ہو رہے ہیں. اور وہ ہوس پیسے کی بھی ہو سکتی ہے، دولت کی بھی ہو سکتی ہے، اور اپنے آپ کو غریبی سے امیری تک لے جانے کی بھی ہو سکتی ہے، اور گمنامی سے ناموری تک کی بھی ہو سکتی ہے. سو یہ نکاح نہیں ہے اسلام کے نظر میں بھی نہیں کہتا، قرآن بھی اس کو نکاح نہیں مانتا. نکاح یہ ہے کہ اگلا پارٹنر آپ کو بھا جائے. کوئی کیسے بھا جاتا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح فرماتے ہوئے اس کی تفسیر میں بھی فرمایا، اور بہت سارے محدثین نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ بھا جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو خوبیوں اور خامیوں سمیت پسند آ جائے. آپ اس کی جو خوبیاں ہیں انہیں بھی قبول کریں، ایکسیپٹ کریں، اور اس کی جو خامیاں ہیں انہیں بھی ایکسیپٹ کریں، اور آپ خوبیوں اور خامیوں سمیت اگلے پارٹنر کو اپنے ذات میں اور اپنی زندگی میں قبول کریں. ہمارے ہاں جو نکاح یا شادیاں ہو رہی ہیں ہم خامیوں کی طرف تو دیکھتے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگلا پارٹنر وہ جو لڑکی ہے، کسی کی بیٹی ہے، وہ تو فرشتہ صفت ہے، اس کے اندر تو خامی ہے ہی نہیں، اس کے اندر تو خیالات آتے ہی نہیں، وہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتی. ہماری ڈیمانڈ اتنی چونکہ بڑی ہوتی ہے اور ہمارا لیول اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جب ہم ایک فرشتہ صفت سے نکاح کا سوچتے ہیں اور پھر ایک انسان سے نکاح ہو جاتا ہے اور معاملات خراب ہوتے ہیں. تو ہمیں پہلے ہی یہ دیکھنا ہوگا کہ نکاح کہتے کسے ہیں اور شادی کیوں کی جاتی ہے. اچھا، جب شادی ہو گئی ہے تو اس کے بعد پھر یہ بات ضروری ہے کہ یہ دو خاندان ملتے ہیں اسلام کی نظر میں. تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ چند چیزیں ایسی ہیں جنہیں جب تک دیکھتے رہو گے تب تک نیکی اور ثواب ملتا رہے گا. بیت اللہ شریف، علماء کو، علماء حقہ کو دیکھتے رہنا، اپنے ماں باپ کو دیکھتے رہنا، اپنے اساتذہ کو دیکھتے رہنا، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو، ایک شوہر اپنی بیوی کو ایون ٹک ٹکی باندھ کے بھی اگر دیکھتا ہے اور وہ لگاتار دیکھتا رہتا ہے، سمائل کرتا رہتا ہے، وہ محبت کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں بلکہ اپنے اشاروں سے بھی اگر اظہار کرتا رہتا ہے، تو جب تک دیکھتا رہے گا تب تک وہ نیکی میں وقت ہے، تب تک وہ ثواب کما رہا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو رہا ہے، تب تک رحمتیں اتر رہی ہیں. جس طرح کہ ایک مسلمان کا کسی غیر محرم عورت کو دیکھتے رہنا گناہ ہے، جب تک وہ دیکھتا رہے گا گناہ ہوتا رہے گا. اسی طرح ایک مرد کا یعنی کہ ایک ہسبینڈ کا اپنی بیوی کو دیکھتے رہنا عبادت ہے اور ثواب ہے اور نیکی ہے. یہ تو اسلام کہتا ہے نا، مگر اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں ان دونوں کی محبت بہت زیادہ گہری ہو جاتی ہے. آج کل ڈائیورسز کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ جو آپ نے بھی بیان کی، میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں، جیسا کہ میم نے بیان کیا وہ بھی تائید کرتا ہوں. وہ اس طرح کہ آج کل کمپینینز نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کمپنی ہم آپ ایک دوسرے کو دیں، ایک
ایک دوسرے کو وقت دیں, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں. جب طلاق ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, طلاق ہوتی ہے ایک دوسرے کے مزاج نہیں ملتے, طلاق ہوتی ہے اس نے میری یہ خواہش پوری نہیں کی, طلاق ہوتی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ والدین جو ہیں گھر والے لڑکے کے وہ لڑکی کو بالکل بھی پرائیویسی نہیں دے رہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پرائیویسی دو, حتیٰ کہ اگر ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے 4 فیملیز بھی ہیں تو آپ کے روم میں جانے کے لیے جو لڑکے کی والدہ ہے یا والد ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ جانے سے پہلے اجازت لے, یا تو وہ ڈور ناک کرے, اور اگر ڈور بھی ناک کرنے سے منع کیا ہے لڑکی نے تو یہ اس کا رائٹ ہے. اور یہاں شادی ہوتی ہے تو ہوتا یہ کہ لڑکی کا دروازہ کھلا ہے, اس کی کھڑکیاں کھولی جا رہی ہیں, اس کے کپڑے چیک کیے جا رہے ہیں, اس کے فون کو چیک کیا جا رہا ہے, اس کے واش روم میں کیا کیا چیز ہے وہ چیک کیا جا رہا ہے, وہ کب سوتے ہیں, وہ کب اٹھتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں. اور اگر ہسبینڈ اپنی بیوی کی کوئی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ اسے من مرضی کی کوئی چیز کھلائے تو اسے بجائے ایک پلیٹ رائس لانے کے اسے پوری دیگ اٹھا کے لانا پڑتی ہے. یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے, یہ غلط ہے. میں لوگوں کو پتا دیکھ بیوی کے لیے نہیں لاتے, دیکھ پہلے ان کو گھر والوں کو میں اس کی تشریح کر رہا ہوں کیونکہ اسے لانے کے مشکل ہے. مطلب یہ کہ بہت سے لوگ یہ سمجھے ہوں گے کہ بیوی اتنا کھاتی ہے کہ پوری دیگ بنانی پڑتی تو ہے. اپنی بیوی جو ہے اس کو وہ اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اسے 70 افراد اور پالنا پڑ رہے ہیں, جو کہ اسلام میں غلط ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب ایک ہسبینڈ وائف کی شادی ہو جائے تو انہیں کھلے عام ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے دی جائے, ان کی پرائیویسی کا خیال کیا جائے. کہیں جاتے ہیں تو ماں جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بالکل نتھی مت ہو, اسے چاہیے کہ اکیلا جانے دیں ان کو. اور اگر ایسا آپ اتنے دل سے یہ باتیں کر رہے ہیں, اٹ از سو رائٹ. شاید ہم لوگ ڈر کر یہ باتیں نہ کرتے, لیکن دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں نا 2 کمپینینز کی عزت کی, اٹس میوچول ریسپیکٹ, دونوں کو